بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود فصل دوم اور 10 نمبر 7۔ حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے گا اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیں جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔ علماء کے مقرب ٹھکانے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محتمل ہے کہ اس سے وسیلہ مراد ہو یا مقام محمود، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر تشریف رکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضرت سمین میں لکھا ہے کہ مقعد کو مقرب کے ساتھ اس لیے موصوف کیا ہے کہ جو شخص اس میں ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گویا اس مکان ہی کو مقرب قرار دیا، اور اس کے مصداق میں علاوہ ان اقوال کے جو سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے گزرے ہیں، کرسی پر تشریف فرما ہونے کا اضافہ کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقعد مقرب سے مراد مقام محمود ہے، اس لیے کہ روایت میں یوم القیامہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں المقرب عندک فی الجنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جو جنت میں مقرب ہو۔ اس بنا پر اس سے مراد وسیلہ ہوگا جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 مقام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے میدان میں عرش معلیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، جس پر اولین و آخرین سب کو رشک ہوگا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں، جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت طویل خواب، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ، جنت وغیرہ اور زناکار، سود خور وغیرہ لوگوں کے ٹھکانے دیکھے، اس کے آخر میں ہے کہ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے ایک گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین اور بہتر مکان میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے وہ ایک درخت پر لے گئے۔ وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے اور یہ شہداء کا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ذرا سر اٹھائیے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر سا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو بھی دیکھ لوں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی جب آپ اس میں تشریف لے جائیں گے۔ درود شریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آئندہ بھی آ رہا ہے۔ کسی قیدی یا مجرم کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم کے یہاں فلاں شخص کا اثر ہے اور اس کی سفارش حاکم کے یہاں بڑی نقی ہوتی ہے، تو اس سفارشی کی خوشامد میں کتنی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کا مجرم نہیں؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفارشی، جو اللہ کا حبیب، سارے رسولوں اور تمام مخلوق کا سردار، وہ کیسی آسان چیز پر اپنی سفارش کا وعدہ، اور وہ بھی ایسا مؤکدہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس کی سفارش واجب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ لغویات میں اوقات ضائع کرتے ہیں، فضول باتوں بلکہ غیبت وغیرہ گناہوں میں قیمتی اوقات برباد کرتے ہیں۔ ان اوقات کو درود شریف میں اگر خرچ کیا جائے تو کتنے ہی فوائد حاصل ہوں۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا ألف صباح. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرے جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله، اللہ جل شانہ جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کی طرف سے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں، تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا۔ نزہۃ المجالس میں بروایت طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھا کرے: اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ بعض علماء نے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں کی جگہ جو بدلہ اللہ کی شان کے مناسب ہے لکھا ہے، یعنی جتنا بدلہ عطا کرنا تیری شان ہو وہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب بالخصوص اپنے محبوب کے لیے ظاہر ہے کہ بے انتہا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل درود شریف کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے درود شریف میں یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیے جتنا کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے آپ نے عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين۔ جو شخص 7 جمعوں تک ہر جمعے کو 7 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک علامہ جو ابن المشتہر کے نام سے مشہور ہیں یوں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو اس سب سے زیادہ افضل ہو جو اب تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین، آسمان والوں و زمین والوں سے بھی افضل ہو، اور اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود شریف پڑھے جو اس سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اس سب سے افضل ہو، جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ پڑھا کرے: اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، پس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تیری شان ہو۔ بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ابو الفضل عمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا، اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں زیارت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ اس سے بھی زیادہ یہ درود پڑھا کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ غلہ دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بیچتا نہیں، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس نوع کا ایک دوسرا قصہ حکایت نمبر 39 پر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔